اب تنزلی دونوں جانب سے ہے، تنزلی دونوں جانب سے. انہیں بھی یوٹیوب والا چاہیے. کسی سے کہو نا کہ مفتی عالم نوری صاحب کو بلانا ہے تو اب وہ اچھا رک جاؤ ابھی بتائیں گے تاریخ لینی ہے کہ لینی. اکیلے میں گئے یوٹیوب پہ سرچ کرا، بولے حضرت تو آ ہی نہیں رہے. عجیب حال ہے. مولانا عبد الشکور صاحب یوٹیوب پہ تو ہے ہی نہیں یار، کوئی جانتا ہی نہیں. مولانا عرفان نعیمی صاحب بولے یوٹیوب پہ ہے ہی نہیں یار، کوئی جانتا نہیں. تو نہیں جانتا، ہم نصیبی ہے. یہ علماء اہل سنت ہیں. ارے انہیں جانے نہ جانے لیکن یہ جانوانا چاہتے ہی نہیں اپنے آپ کو. یہ تو یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت جو ہم نے پڑھ لی ہے، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت پوچھ لیں کہ میں نے کہا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بتا اس کا مصداق بنا کہ نہیں بنا. تو کہہ دیں گے مفتی عالم نوری صاحب بھی کہیں گے، مولانا عبد الشکور صاحب بھی کہیں گے، مولانا عرفان نعیمی صاحب بھی کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی شریعت کا لحاظ تھا، ہم نے جلسے کم کیے، درسگاہوں میں تمہارے خادم زیادہ پیدا کیے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا. یہ تو ہماری تقریر کا جو ہے نا اثر گھنٹے 2 گھنٹے ختم، لیکن یہ جو علماء کرام درسگاہوں میں جو پیدا کر رہے ہیں یہ ہمارے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے محافظ ہیں. بے شک بے شک. ان کی قدر کرو اور انہیں اپنے جلسے کی زینت بناؤ. بے شک. اور میں یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، پیر اتنا نہیں کہتا. میرا تعلق خانوادہ معظمیہ سے الحمدللہ، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں نے الحمدللہ وہاں سے افتاء بھی کیا، فراغت بھی حاصل کی، اور یہ بات علم شناس ہی کہہ سکتا. پیروں کو بلاؤ یا مت بلاؤ میں بھی شامل ہوں اس میں، لیکن اپنے علاقے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، علماء کرام ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بلاؤ، اپنے جلسے کی زینت بناؤ. وہ ایک رات میں سب کچھ لوٹ کے لے گیا، اور انہوں نے اپنی پوری جوانی، اپنے پورا بڑھاپا کھپا دیا تمہارے علاقے کو. لیکن تمہیں چٹکارا والا چاہیے نا، مسئلہ تو یہی ہے، چٹکاروں والا. اور پھر وہ انہیں دیتے ہوئے مدرسین حضرات کو پیسے دیتے ہوئے پیٹ میں درد، 10,000، ارے 10,000 دے رہے ہیں، اور بیچارے 10,000 میں ہے کوئی ایسا ہاتھ کھڑا کر دے ذرا میں اپنے گھر کا خرچہ چلا لوں گا 10,000 میں، ہے کوئی؟ اور وہ جو گویا آیا اسے تم نے اتنا بہت سا یہاں دیا اور اتنا بہت سا ہی پہلے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا. جی. بتاؤ اس نے تمہارے کون سے بیٹے کو بسم اللہ سکھائی؟ بتاؤ اس نے تمہاری کون سی اولاد کو الحمدللہ سکھائی؟ بتاؤ. انہوں نے تمہاری نسلیں ایسی پیدا کر دی کہ تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ تو پڑھتے رہیں گے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مفتی ریحان میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. میں پتہ نہیں کیا کہنے لگا ہوں، لیکن پتہ نہیں کوئی کہلوا رہا ہے. اللہ رب العزت مجھے یہ زبان ہمیشہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری عوام اس وقت کدھر جا رہی. فرق نہیں بچا، میرا اشارہ سمجھیے گا، فرق نہیں بچا اسٹیجوں میں اور اسٹیجوں میں. جی جی. وہ بھی تسکین خاطر کا سبب ہے، یہ بھی تسکین خاطر، لیکن جلسے تو تسکین ایمان کے لیے. بے شک. علم پڑھاؤ اپنے بچوں کو، عالموں سے وابستگی رکھو.
کیوں؟ اس لیے کہ جس کا یہ مہینہ چل رہا ہے نا، وہ پیران پیر، روشن ضمیر، غوث لاسانی، محبوب سبحانی، آل قاسم نعماء ربانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں اتنا پڑھا کہ مجھے اللہ نے قطب بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جل سے ہوتے ہیں، سدھار پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک۔ ہوگا کیسے؟ تم انہیں بلاتے ہو نا کہ جن فجر کا تمیز نہ ظہر کا۔ بے شک۔ ہمارے محفلیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ ویسی ہونا چاہیے جو یہ علماء اکرام آپ سے کرانے کا حکم دے۔ بے شک۔ اپنی مرضی سے کبھی بھی اپنی مرضی سے کرو گے نا تو وہی ہوگا، اپنی مرضی سے کرو گے اور ان کی مرضی سے کرو گے تو وہی آئے گا جو آپ کو کچھ دے کر کے جائے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، کچھ دے کر کے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء کرام درسگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ منظر اسلام میں کی درسگاہ میں بیٹھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ لوگ بڑی گہرائی سے جانتے ہیں کہ اس وقت عوام کو تقریر کی نہیں، علم کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، علماء کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ہے ایسا جو ہاتھ کھڑا ہو کر کے بتا دے کہ ہمارا بچہ عالم دین ہے؟ ماشاءاللہ، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی محفل میں غلط تو نہیں بول رہا؟ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اسٹیج والے تو الحمدللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن پاک کا نزول، یہ حدیث پاک کا تواتر جو ہم تک پہنچا، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ بس قرآن پڑھا، اور قرآن کیا پڑھا؟ قرآن، اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے مسلمان کہ انہوں نے قرآن پاک کو جزدان میں رکھ کے جس دن سے الماری پہ رکھا ہے نا، 4 انچی دھول جم گئی، گرد جم گئی، کوئی پڑھنے والا میسر نہیں۔ اللہ، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کئی مہینے قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ اللہ، یہ قرآن پاک طاقوں میں سجانے کے لیے، تم پڑھو کہ نہ پڑھو قرآن، یہودی آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ تم پڑھو کہ نہ پڑھو، نصرانی آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ تم پڑھو کہ نہ پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ، غیر مسلم پڑھ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا خدا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر، جو علم ہو سکتا ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ بے شک، بے شک، وہ سب قرآن میں۔ انہوں نے یہ جانا، اور قرآن کو پڑھ کے یہ تمام لوگ چاند تک پہنچ گئے، اور جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، جن کے لیے نازل ہوا، وہ پڑھ کے مسجد تک نہیں پہنچ رہے، اپنے بچوں کو مدرسے تک نہیں پہنچا رہے۔ حق بات ہے، بہت اچھا۔ اور اس عوام کی چاشنی تو دیکھیں، صبح کو حضرت جب دن نکلتا ہے اور 7 بج جاتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ گیا، سامنے ٹیبل، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور ایک ہاتھ میں اخبار۔ وہ مومن کی جس کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے تھی، اللہ اکبر، اس کی صبح جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اخبار میں صرف 2 ہی باتیں سچی ہوتی ہیں، ایک دن اور ایک تاریخ، باقی سب جھوٹ۔ کیا ہے تم جانتے ہو، لیکن اس کو پڑھنے کا اتنا کریز، اچھی بات ہے، پڑھو، معلومات حاصل ہوگی، لیکن تم اخبار اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کل کیا ہوا تھا۔ وہ سرسی کے مسلمانوں، قرآن پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے؟ یہ قرآن میں پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، فیضان معظمی، فیضان معظمی،
مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ زندہ باد.